افسانہ عیدگاہ، افسانہ نگار منشی پریم چند، حصہ دوم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ خوشی بچوں کو عیدگاہ جانے کی ہوتی ہے، اور ان کی جیب میں جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے ان کی نظر میں کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اب شروع ہوتا ہے ہمارا اصل افسانہ۔ دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ خوش ہے حامد۔ وہ 4 سال کا غریب خوبصورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضہ کی نذر ہو گیا تھا، اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ بیماری کیا ہے، کہتی کس سے کون سننے والا تھا۔ دل پر جو گزرتی تھی سہتی تھی، اور جب نہ سہا گیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ یہ ہمارے افسانے کا ہیرو ہے حامد، جس کی عمر 4 سال ہے اور ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ ہے، جس کا باپ، جس کے والد کا پچھلے سال انتقال ہو چکا ہے ہیضہ کی بیماری کی وجہ سے۔ چونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے شرح اموات جو ہے بہت زیادہ تھی۔ معمولی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے، حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، یا روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا تھا، اور لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، لقمہ اجل بن جایا کرتے تھے۔ یہی حال جو ہے وہ حامد کے والد کے ساتھ میں بھی ہوا کہ ہیضہ ہوا، ہیضہ کی بیماری میں وہ جو ہے انتقال کر گئے، اور اس کی ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی۔ زرد ہو گئی ہے مطلب کیا ہو گیا؟ اس کو یرقان ہو گیا ہے، کنول ہو گیا ہے، اور وہ بھی جو ہے غربت کی وجہ سے، صحیح اور بروقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے اس کی امی کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ بیماری کیا ہے۔ نہیں پتہ چل سکا کہ کس وجہ سے جو ہے، کس بیماری میں اس کی امی کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا، وہ جو خاتون تھی اس کی امی، انہیں تکلیف تھی، پریشانی تھی، بیماری تھی، انہیں اس کا احساس تھا، لیکن وہ کہتی کس سے، کون سنتا؟ کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھی دادی تھی، بوڑھی دادی بھی جو ہے وہ کیا کر سکتی تھی؟ سو وہ خود ہی جو ہے تکلیف کو برداشت کرتی رہی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اس دنیا میں حامد کا اس کی دادی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو کیا کہہ کر کے اس کی دادی بہلاتی تھی وہ آگے آئے گا۔ حامد خوش تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، امی بھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ بچہ خوش تھا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ اس کی دادی اس کو کیا تسلی دیتی تھی؟ دیکھیے، اس کے ابا جان بڑی دور روپے کمانے گئے تھے اور بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر مٹھائی لینے گئی ہیں، اس لیے خاموش ہے۔ کیا کہتی تھی اس کی دادی؟ کہ اس کے ابو بہت دور گئے ہوئے ہیں روپے کمانے کے لیے۔ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں پہ گلف کنٹریز میں لوگ جاتے ہیں، یا ممبئی جاتے ہیں، پونا جاتے ہیں، دیگر شہروں میں جاتے ہیں، یا دیگر شہروں سے ہمارے اپنے شہر میں لوگ آتے ہیں اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی حامد کی دادی اس کو یہ تسلی دیتی تھی کہ بیٹا، تیرے والد جو ہیں، تیرے ابو جو ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں،
بیرون شہر گئے ہوئے ہیں یا بیرون ملک گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ تیرے لیے بہت سارے کھلونے، مٹھائیاں، کپڑے اور تھیلیاں لے کر کے آئیں گے، اور تیری امی بھی جو ہیں وہ اللہ میاں کے پاس مٹھائی لینے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے کہہ کر اس بچے کو بہلایا پھسلایا کرتی تھی۔ حامد پوچھتا ہوگا کہ دادی جان سب بچوں کی امی ہیں، ابا ہیں، میری امی ابو کہاں ہیں؟ بچے چالاک ہوتے ہیں۔ چائلڈ از دا فادر آف مین، بچے باپ سے قدم آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچہ پوچھتا ہوگا کسی وقت، تو یہ باتیں کہہ کر کے اس کی دادی اس کو تسلی دیا کرتی تھی، اس کو بہلایا پھسلایا کرتی تھیں۔ اب دیکھیے ان کے گھر کی منظر کشی کس طریقے سے پریم چند کر رہے ہیں۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ عید کا دن آ چکا ہے اور اس کے پیر میں جوتے تک نہیں ہیں، اور ایک ٹوپی ہے جو پرانی ہے اور اس کا گوٹا جو ہے وہ بھی سیاہ ہو گیا ہے پہن کر کے، استعمال کر کر کے۔ اس کے باوجود وہ خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور اماں جان نعمتیں لے کر آئیں گے تب وہ دل کے ارمان نکالے گا، تب دیکھے گا کہ محمود اور محسن، آذر اور سمیع کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہیں۔ تو خوش ہے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے اس 4 سال کے بچے کو کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی دادی جو اس کو دلاسا دیتی ہیں، جو تسلی دیتی ہیں، اسی میں وہ بچہ خوش ہے، اور یہ سوچ کر کے اس کا دل مطمئن ہے کہ جب اس کی امی اور ابو آئیں گے، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں، ساز و سامان، روپیہ پیسہ لائیں گے، اور پھر اس وقت وہ اپنے سارے ارمان پورے کرے گا۔ اور اس کے دوستوں کے نام یہاں پر منشی پریم چند بتاتے ہیں کہ محمود، محسن، آذر اور سمیع جو مجھے پیسوں پر للچاتے ہیں، پیسے دکھاتے ہیں، میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس وقت جو ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ دیکھو میرے والدین میرے لیے اتنے سارے پیسے لے کر کے آئے ہیں، تم بتاؤ، تم دکھاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کیا؟ دنیا میں مصیبتوں کی ساری فوج لے کر آئے، اس کی ایک نگاہ معصوم اسے پامال کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی ساری مصیبتیں جو ہے اس بچے کی اس ایک سوچ پر ختم ہو جاتی ہے کہ میرے والدین آئیں گے اور یہ تمام کے تمام مصائب اور پریشانیاں کیا ہوں گی؟ دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جب میرے والدین آئیں گے روپے پیسے لے کر کے، کپڑے اور مٹھائیاں لے کر کے، تو ہماری یہ ساری تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کے ایک پازیٹیو سوچ جو ہے اس بچے کی ساری مشکلات کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے اس بچے کے پاس میں، لیکن اس کی ایک پازیٹیو سوچ دنیا کی ساری مصیبتوں کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، اس سے اس کو نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ اور ہمارے پاس میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہماری نگیٹیو سوچ یا ہماری ناشکری کی عادت یا ہمارا حسد کا جذبہ، ہمارا رشک کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں چین لینے نہیں دیتا۔ میرے دوست کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس نئے ماڈل کا موبائل ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس نئے ماڈل کی بائک ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ میرے پاس میں پرانے ماڈل کی بائک کیوں ہے، پرانے ماڈل کی گاڑی کیوں ہے؟ یہ جو جذبہ ہے یہ ہمیں ناشکری پر ابھارتا ہے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہونے دیتا، ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ بچہ ہے جو شکر کی نعمت سے مالا مال ہے، قناعت کی دولت اس کو حاصل ہے، جتنا اس سے میسر ہے اسی پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تمام مصیبتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہی ایک خیال، یہی ایک سوچ جو ہے اس کو اطمینان دلاتی ہے کہ میرے والدین آئیں گے اور پھر ان تمام مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حامد
اندر جا کر امینہ سے کہتا ہے اس کی دادی سے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ بالکل نہ ڈرنا، لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، امینہ اسے تنہا نہ جانے دے گی۔ ننھی سی جان، 3 کوس چلے گا تو پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں گے؟ کیا معاملہ ہے کہ ہر گھر میں بچے عیدگاہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی طریقے سے حامد بھی جو ہے وہ عیدگاہ جانا چاہتا ہے، عیدگاہ جانے کی ضد کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اماں تم بالکل نہیں ڈرنا، دادی کو اماں کہتا ہے تم بالکل نہیں ڈرنا، میں گاؤں والوں کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں مجمع کے ساتھ ہی رہوں گا، میں ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، سیدھا عیدگاہ جا کر کے واپس آؤں گا۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھی دادی ہے، اس نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے اور بہو کی جدائی کا غم بھی سہ رہی ہے، اب بہت زیادہ حساس ہو چکی ہے اور اس کا دل ڈرتا ہے کہ اتنا سارا مجمع ہوگا اور گاؤں سے 3 کوس دور جانا ہے، یہ 4 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کے ساتھ میں اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اتنی دور جائے گا اور واپس آئے گا، کہیں راستے میں کوئی ناپسندیدہ واقعہ ہو گیا، کوئی انہونی ہو گئی اور یہ بچہ واپس نہیں آیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ حامد ان کو تسلی دیتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا، ان کے ساتھ میں ان کے والدین ہوں گے، لیکن اپنے بچے کی طرح کوئی دوسروں کے بچے کا خیال رکھے یہ ممکن نہیں ہے عام حالات میں۔ اس لیے جو ہے امینہ کا دل ڈرتا ہے کہ اس کے دوست احباب جو جا رہے ہیں، دوسرے بچے اس کے ہم عمر جو جا رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کا باپ ہوگا یا ان کے گھر کا کوئی فرد ہوگا، اب اس اکیلے بچے کو، اس ننھی سی جان کو میں کیسے بھیجوں؟ اگر یہ کہیں کھو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نہیں جانے دینا چاہتی ہے اسے، اور یہ چھوٹا سا بچہ 3 کوس اگر پیدل چلے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے پیر میں چھالے پڑ جائیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بچوں کو جو لوگ عیدگاہ لے کر کے جاتے ہیں تو وہ انہیں گود میں لے کر کے جاتے ہیں یا بائک وغیرہ پر سواریوں پر بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، کچھ دور پیدل چلاتے ہیں، کچھ دیر گود میں لے لیتے ہیں، اس طریقے سے یہ فاصلہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ لیکن یہ حامد جو ہے بیچارہ بغیر والد کے کس طریقے سے عیدگاہ جائے گا؟ اور کیا یہ 4 سال کا بچہ 3 کوس جانا 3 کوس آنا اس طریقے سے 6 کوس کا فاصلہ پیدل طے کر سکے گا؟ کیا اس کے پیر میں چھالے نہیں آ جائیں گے؟ کیا یہ گم نہیں ہو جائے گا؟ اس طریقے سے بہت سارے وساوس جو ہے وہ امینہ کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ اسی کشمکش میں ہے کہ حامد کو عیدگاہ جانے کی اجازت دے یا نہ دے، جبکہ حامد مصر ہے کہ میں بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگلے ویڈیو میں ہم افسانے کے اگلے حصے پر گفتگو کریں گے۔